اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 10 کے اسرار و رموز صوفیانہ بیان کرنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تو یہاں پہ پچھلی آیہ کریمہ میں منافقین کا جو ذکر تھا اس میں بدعملی کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن یہاں پہ بدعملی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ اس کی دھوکے بازیاں وہ کرتے تھے، دلوں میں نفاق تھا، ان کی بیماری جو ہے وہ اسلام کی مخالفت کرنا تھا۔ تو اس وجہ سے اس کے یہ لب لباب ہے، انشاءاللہ اس کے صوفیانہ ہم اسرار و رموز بیان کریں گے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ مرض جو ہے لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ مرض جو ہے لغت میں ایسی عارضی حالت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے طبی کاموں میں خلل واقع ہو جائے۔ جیسے کسی شخص کو جب بخار کا عارضہ لاحق ہوتا ہے تو انسان کی طبی کاموں کو روک دیتا ہے، انسان کا کاروبار معاملات وغیرہ رک جاتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ لیکن مجازاً ان نفسانی عوارضات کو بھی کہتے ہیں کہ جو نفس کے کمالات کو ختم کر دیں۔ ہم نے کیونکہ صوفیانہ اسرار و رموز بیان کرنے ہیں تو ہم نے وہی باتیں بیان کرنی ہیں جو ہمارے ٹاپک کے ریلیٹیو آئیں گی۔ اور کبھی یہ عیب جو ہوتے ہیں، بلکہ جو نفس کے کمالات کو جب ختم کر دیتے ہیں نا تو اس میں جہالت ہے، بدعقیدگی ہے، حسد ہے، بغض ہے، دنیا کی محبت ہے، جھوٹ ہے، ظلم ہے، اس طرح کے معاملات جب دل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو نفس کے کمالات جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اور کبھی کبھی یہ عیب جو ہیں کفر کی حد تک بھی پہنچ جاتے ہیں، جو کہ روحانی موت ہوتا ہے۔ تو دل کی بیماریاں چند قسم کی ہوتی ہیں، جن کا تعلق ایک وہ ہے جن کا تعلق اخلاق سے ہے، جیسے کہ حسد، کینہ وغیرہ، اور وہ کہ جن کا تعلق افعال سے ہے، ایک وہ بھی ہے جیسے کہ برے کام کا ارادہ کرنا، برائی کرنا، کسی کے ساتھ شراب نوشی کر لینا، جو ظاہری بیماریاں اس کو افعال سے تعبیر کریں گے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے باطنی، کیونکہ اسرار و رموز بیان کرنے ہیں تو ہم نے باطن کی بیماریوں کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو یہاں پہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ بیماریوں کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی کہ جیسے منافقین کے دلوں میں بدعقیدگی ہے، بدخلقی ہے، بدعملی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اس میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ تو بہرحال ہم جو ہے اس کا خلاصہ مختصر سے ایسے بیان کریں گے کہ ان کی یعنی کہ جو دل کی بیماریاں ان میں تندرستی نہیں ہوتی، ان میں نفاق آ جاتا ہے تو دل جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اور ان کے دلوں میں جھوٹ کی بیماری جو ہے یہ بھی بڑی اہمیت کی عامل ہے، جس میں جھوٹ آ جاتا ہے تو دل کے نفاق آنا شروع ہو جاتا ہے، دل میں انوار و تجلیات آنا بند ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے جیسے ان کے اوپر صحت بخش باتیں کرتے رہیں گے، سرکار کی تعریفیں کرتے رہیں گے، تو دل جو ہے وہ تندرست و توانا ہو جائے گا۔ تو منافق جو تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن کر ان کے دل جو ہے بیمار ہو جاتے تھے۔ تو ایسے ہی وہ ان میں نفاق کی بیماری آنا شروع ہو گئی۔ جیسے کہ انسانی بیماریاں جو ہیں، جسمانی بیماریاں جو ہیں انسانی موت کا سبب پیدا کرتی ہیں نا، ویسے ہی روحانی بیماریوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک درخت ہے، اس کے بیج کے متعلق ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایک درخت لگے ہوئے ہیں 2-3 قسم کے، اس کے اوپر بارش برستی ہے، تو جس درخت کا بیج اچھا ہوگا اس میں سے فروٹ وغیرہ نکلیں گے، پھل نکلیں گے، خوشبو آئے گی، پھول نکلیں گے۔ تو جس کے اوپر جو ہے وہ بیج اچھا نہ ہوا، بارش تو برس رہی ہے برابر، تو اس میں کڑوے پھل پیدا ہو جائیں گے، کانٹے پیدا ہو جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا ہے قرآن مقدس کی آیتیں بھی رحمت کی بارش ہیں۔ تو جس دل میں نفاق نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا، تو اس میں شفا یابی ہوگی، الہام پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جس میں بیماریاں ہوں گی اس میں پھر جو ہے کجی آنا شروع ہو جائے گی، بیماریاں بڑھتی جائیں گی، آہستہ آہستہ ان میں نفاق بڑھتا جائے گا۔ تو عام طور پر دل میں اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں۔ اچھے خیالات کو ہم رحمانی الہام بھی کہیں گے، خدائی الہام بھی کہیں گے، خدا کی طرف سے الہام بھی کہیں گے۔ ایک برے خیالات ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اس کو ہم شیطانی وسواس کہیں گے۔ تو جن کے دلوں میں بیماری نہیں ہوتی، نفاق نہیں ہوتا، وہاں پہ الہام ہی ہوتا ہے، وہ مالک کی طرف سے اس کے اندر الہام آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں
بیماری ہوتی ہے، شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ پھر جو ہے وہ الہام نہیں ہوتا بلکہ شیطانی وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بیماری اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اس میں برائی کو اچھائی لگنا شروع ہو جاتی ہے اور اچھائی کو ترک کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس میں الہام بالکل آنا ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی پھر اس دل کو کہتے ہیں کہ اس دل کی موت واقعہ ہو گئی ہے۔ اب جو ہے کچھ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ معاملات آ جائے برائی والا، شیطانی وسوسے آنا شروع ہو جائے، تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ کامل طبیب کے پاس ہوتا ہے۔ اس کو پھر کسی کامل کی بارگاہ میں لے جایا جائے تاکہ اس کا وہ تزکیہ نفس کرائے، مالک کی عبادات سے، اس کا مالک کے ذکر سے اس کا تزکیہ نفس ہو۔ جب اس کا تزکیہ نفس ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ اس کے دل کے اوپر جو ہے وہ بیماری ختم ہونا شروع ہو جائے گی، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ حدیث میں بھی ہے کہ جیسا جب انسان برائی کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ دبا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ برائی کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جو ہی وہ استغفار کی طرف آتا ہے، توبہ کی طرف آتا ہے، ذکر کی طرف آتا ہے، فکر کی طرف آتا ہے، تو وہ برائی جو ہے اس کے دل سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی کالک ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر نور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی قلب کی موت اس کو کہیں گے جو شیطانی وسوسے جس میں زیادہ ہوں گے، اور جس میں شیطانی وسوسے زیادہ نہ ہوں گے وہ رحمانی الہام اس میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تزکیہ نفس کرانے کے لیے، قلب کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کسی کامل کی بارگاہ میں جانا ہوگا، کسی مکمل اکمل شیخ کی بارگاہ میں جانا ہوگا تاکہ ہمارا وہ تزکیہ نفس کرائے۔ ولی جو ہوتا ہے وہ تزکیہ نفس کرواتا ہے، انسان کو مالک کے ذکر فکر کا طریقہ بتا کر اس کو عبادات کے ذریعے تزکیہ نفس کرا کر ایک کامل شخص بنا دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک حقایہ جو ہے تفاسیر میں نقل کی گئی ہے، وہ آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت حاصل کرتا ہوں کہ ایک آدمی تھا، وہ گناہ گار تھا، گناہ کرتا تھا، دل کی بیماریاں بھی تھی اس میں، تو وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گیا، تو اس نے جا کے کہا جی مجھے دل کی بیماری ہے، تو میں گناہوں کا علاج کروانا چاہتا ہوں۔ تو وہ ڈاکٹر نے بڑے پریشان کن حالم میں اپنے اسسٹنٹ کی طرف دیکھا، تو وہ اللہ والا بندہ تھا، کچھ خوف خدا رکھنے والا تھا، کچھ مرد خدا تھا۔ تو اس نے اس کو کہا جی اس کا علاج ہے ہمارے پاس، کہ اگر یہ علاج کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی میں ہر علاج کرنے کو تیار ہوں، آپ بتائیے علاج کیا ہے۔ تو اس نے کہا جی توبہ کے پتے، شکر کے پھول، عبادت کے بیج، ریاضت کی جڑیں ہم وزن لے کر مجاہدے کے ہاون دستے میں کوٹ لے، اور اپنے آنسوؤں میں تر کر کے صبر کی آگ جو ہے اس کے اوپر پکا لے، اور اخلاص کی مٹھاس سے اس کو میٹھا کر لے، اور دل کی آہوں سے اس کو ٹھنڈا کر کے اگر پی لے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے وہ شفا یابی حاصل ہو جائے گی۔ اب اس نے کہا جی اس کا پرہیز کیا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی علاج کروایا جاتا ہے نا اس کا پرہیز تو ضرور ہوتا ہے نا، یہ نہیں کہ انسان تزکیہ نفس بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی جاہ و جلالت میں، دنیا کی طلب میں، جاہوں میں، دنیا کے رنگینیوں میں بھی کھویا ہوا، پھر ایسے تزکیہ نفس نہیں ہوگا۔ پرہیز لازمی ہے جی، نال اس کے پرہیز جو ہے اس کے ساتھ لازمی ہے، ضروری ہے۔ تو اس نے پوچھا جی اس کی پرہیز کیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ اپنے دل کو اغیار کے خیالات سے، اس کے کوڑا کرکٹ سے صاف کر لے، اور جب ایسے کر لے گا تو پھر وہاں پہ یار کا جلوہ آ جائے گا، یار کی تجلی آ جائے گی، تو اس کی گزرگاہ اور دروازے کو عبادات سے مزین کر لے۔ تو جب یہ راستہ صاف ہو جائے گا نا آپ کا، پھر گناہوں کے گرد و غبار سے اس کو پاک کر لے گا، تو یہ راستہ محبوب کے آنے جانے کے قابل ہو جائے گا، تو تیرا دل جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے نفس امارہ کو جو ہے کسی شیخ کامل کی غلامی کے قلادے میں ڈھال لینا چاہیے، اس کی غلامی کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال لینا چاہیے، جس کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم اس ضمن میں قلب کی اقسام جو ہے بیان کرنے کی بھی شرف حاصل کریں گے۔ قلب کی ویسے تو کئی قسمیں ہیں، جیسے جیسے ہمیں جو ہے وہ آگے آگے آتا جائے گا، ہم قرآن مقدس کی تفسیر میں بیان کرتے جائیں گے، لیکن یہاں پہ قرآن مقدس میں قلب کی جو صورتیں بیان کی ہیں اس کو ہم بیان کریں گے، اور آپ کو بتانا چاہیں گے اگر آپ نے سٹڈی کرنا ہوا تو اس آیہ کریمہ میں آپ اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے ایک قلب سلیم ہوتا ہے، یہ وہ خالص دل ہے جو کفر، نفاق، گندگی سے بالکل پاک ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی گناہوں کا، کوئی برائی کا تصور بھی جو ہے وہ نہیں واقع ہوتا۔ تو اس کو سورہ شورى میں آپ پڑھ سکتے ہیں،
ایک قلب منیب بھی ہے، یہ وہ دل ہے جو اللہ سے توبہ کرنے اور اس کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، ہمیشہ مالک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا رہتا ہے اور اس کی اطاعت کے لیے جو ہے فکر مند رہتا ہے کہ اس کی اطاعت کرتا رہوں، کہیں اس کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اس کو سورہ کاف میں ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ ایک قلب ایسا بھی ہے جس کو قلب مخبت کہتے ہیں، تو یہ جھکا ہوا، مطمئن اور سکون والا ہوتا ہے، اس میں سکون ہوتا ہے، اطمینانیت ہوتی ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے، ہمیشہ تکبر سے بالکل پاک ہوتا ہے یہ دل۔ اس کو سورہ حج میں اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ ایک القلب الوجل ہے جو نیکی کے بعد بھی ڈرتا ہے، ہمیشہ ڈرتا ہے، نیکی کرنے کے بعد ڈرتا ہے، پتہ نہیں یہ مالک کی بارگاہ میں قبول بھی ہے کہ مردود ہو گئی ہے۔ وہ فکر مند ہوتا ہے کہ اس کو ہمیشہ مالک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، نیکی قبول ہو جائے، گناہوں سے تو کنارہ کش ہوتا ہی ہے نا، اور اپنے مالک کی بارگاہ میں ہمیشہ ڈرتا بھی ہے کہ کہیں اس کے اوپر رب کا عذاب جو ہے وہ نہ آ جائے، عذاب سے ڈرتا ہے، اور نیکی کر کے وہ اس وجہ سے ڈرتا ہے پتہ نہیں یہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ اور ایک قلب تقی ہے جو کہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، جو بھی اللہ کی نشانیاں ہیں اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی بے ادبی نہیں کرتا، جتنی بھی من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، تو اس میں جو ہے وہ ہمیشہ مالک کائنات کی شاعر کی تعظیم، جو بھی رب کی نشانیاں ہیں اس کی تعظیم کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے صوفیہ کہتے ہیں پوری دنیا جو ہے رب کی نشانیاں ہیں، تو وہ اس کی تعظیم کرتے ہیں، یعنی کہ خالق کائنات کی ہر تخلیق کا ادب کرتا ہے۔ ایک القلب ہدی بھی ہے جو دل کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے اور رب کے احکامات کو بخوشی قبول کرتا ہے۔ جو بھی رب کی رضا ہوتی ہے اپنے سر کو سرگرداں رکھ، ہمیشہ اس کے آگے جھکائے رکھتا ہے، مالک کے حکم کے آگے جھکائے رکھتا ہے، کبھی بھی زبان سے شکوہ اور شکایت بیان نہیں کرتا۔ ایک قلب مطمئن ہے، یہ وہ دل ہے جس کو اللہ کی توحید اور اس کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جیسے جیسے اس کے سامنے رب کا ذکر کرتے جائیں گے وہ مطمئن ہوتا جائے گا، اس کا دل جو ہے سکون میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کو سورہ رعد میں ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ ایک قلب حی ہے جس کو ہم زندہ دل بھی کہتے ہیں، یہ وہ دل ہے جو اللہ کی نافرمانی اور قوموں کا انجام سن کر، اللہ کی نافرمانی سن کر، قوموں کا عذاب جو ان کے اوپر آیا تھا سن کر عبرت حاصل کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے، ہر کام سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اور اس کو سورہ کاف میں ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ ایک القلب مریض ہے، اب دوسری جانب آتے ہیں، قلب مریض کیا ہوتا ہے؟ جو بیمار ہوتا ہے، جیسے ہم نے بیماری کی تعریف پیچھے عرض کر دی ہے، جو شک، نفاق، بد اخلاقی، ہوس، لالچ وغیرہ ایسے امراض میں جو ہے وہ مبتلا ہوتا ہے، اس میں ہمیشہ بیماریاں ہی بیماریاں ہوتی ہیں، اچھائی نہیں ہوتی۔ جیسے ہم نے کہا کہ قلب میں شیطانی وسوسے آ جائیں تو وہ شک آتا ہے، اس میں الہام نہیں آتا، تو اس کو ہم سورہ احزاب میں اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ ایک القلب العامہ ہے جس کو ہم اندھا قلب بھی کہتے ہیں، جو دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، احساس سے عاری ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کو اندھا قلب کہتے ہیں، جس میں کوئی الہامی چیز نہیں آتی، شیطانی وسوسے آتے ہیں، بیماریاں، نفاق وغیرہ ہوتا ہے۔ تو ایک قلب اصم بھی ہوتا ہے جس کو ہم گناہ گار قلب کہتے ہیں، جو حق پر پردہ ڈال کر اس کی گواہی چھپاتا ہے، اس کو ہم اندھا قلب بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک القلب متکبر بھی ہے، یہ 13ویں قسم ہم بیان کر رہے ہیں۔ جو متکبر اور سرکش ہے، اس کو اپنی دینداری پر گمانڈ ہوتا ہے، اپنی انا پسندی پر گمانڈ ہوتا ہے، اس لحاظ سے یہ دل ظلم اور جارحیت کا گھر ہو کر رہ جاتا ہے۔ ظلم و جارحیت، بربریت اس کے دل میں آ جاتی ہے، انا آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، تو جس میں تکبر آ جائے وہ دل جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، یہ قلب کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہم جو ہے وہ کفایت سمجھیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اپنے مزید اسرار و رموز بیان کرنے کی جسارت حاصل کریں گے۔ مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، ظہوری آفیشیل کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک بھی کر لیں، بیل آئیکن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچتی رہے، اور اگر اچھی ویڈیو لگے تو اس کو شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔